محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو اس لمحے کا جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے، جیب میں سکہ تک نہ ہوگا، گھر میں فاقے، چولہا ٹھنڈا، بچے بھوکے، بیوی کی آنکھوں میں سوال اور تمہاری آنکھوں میں صرف شرمندگی۔ کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رزق کیوں رک جاتا ہے؟ قسمت کیوں تھم جاتی ہے؟ دعائیں کیوں دروازے سے لوٹ آتی ہیں؟ اور وہ رات جسے جھومے کی رات کہتے ہیں، وہ کیسے گزر جاتی ہے بے رنگ، بے نور، بے اثر؟ میرے بھائیوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض ایک رات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رات تمہارے رزق، سکون، محبت اور قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارا شوہر جھومے کی رات تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں وہ قربت نہ دے جس کا تم دل سے انتظار کرتی ہو، تو پھر وہ دن دور نہیں جب محبت بھی ٹھنڈی، رزق بھی رکا اور زندگی بھی بے لذت ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ راز ہے جو تمہیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، مگر آج، ہاں آج وہ پردہ اٹھنے والا ہے جو تمہاری دنیا بدل سکتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو بات میں اب بتانے والی ہوں وہ تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ جس رات کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی جڑ اسی دن سے جڑی ہے، اور جب تک ہم جمعے کی حقیقت، اس کی عظمت اور اس کے روحانی دروازوں کو نہیں پہچانیں گے، تب تک اس رات کی اہمیت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہے گی۔ جمعہ یعنی وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا، وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور وہ دن جس میں قیامت برپا کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جمعے کا دن صرف چھٹی کا دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں اور زمین پر اللہ کی خاص نظر اترتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب ذرا سوچو، جس دن کی ابتدا میں زندگی، درمیان میں جنت اور اختتام پر قیامت ہو، وہ دن کیسا ہوگا؟ اے میری بہنوں، یہ دن صرف عبادت کا نہیں، قبولیت کا دروازہ ہے۔ یہ دن وہ لمحہ لاتا ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت بندہ دعا مانگے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ سوچو، یہ وہ گھڑی ہے جو تمہیں دعاؤں کا دروازہ عطا کرتی ہے، لیکن افسوس، ہم اسی دن کو نیند، غفلت اور دنیاوی باتوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ نہ دل کو جھکاتے ہیں، نہ زبان کو پاک رکھتے ہیں، نہ نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ دن ایک سرنگ کی طرح ہے جس کے ایک طرف روشنی ہے اور دوسری طرف اندھیرا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سرنگ میں چلتے ہوئے کدھر کا راستہ چنتی ہو۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، جو جاگ رہا ہو اسے رحمتوں میں لپیٹتے ہیں، جو عبادت میں ہو اس کے نام کے ساتھ محبوب الہی کا تمغہ لگاتے ہیں، اور جو غفلت میں ہو، بے پردگی میں ہو، جناح، گناہ یا حرام کاری میں ہو، اس کے گھر کی چھت پر لعنت کا پہرا بٹھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کی رات جو شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اسے تسلی نہیں دیتا، اسے محبت سے سینے سے نہیں لگاتا، وہ صرف بیوی کا دل نہیں توڑتا بلکہ اس رب کی رحمت کے نزول کو اپنے دروازے سے روکتا ہے۔ اور جو بیوی جمعے کی رات شوہر کو سرد مزاجی، بہانوں یا انکار سے روک دیتی ہے، وہ صرف ایک لمحہ نہیں روکتی، وہ اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر لیتی۔ میری پیاری بہنوں، تم نے کبھی ندی میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہے؟ وہ مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، اور اگر کبھی وہ رک جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہر جھومے کو محبت کی روانی، الفت کی گرمی اور روحانی لمس نہ دیا جائے تو وہ رشتہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کیا تم چاہتی ہو تمہارا رشتہ خوشبودار ہو یا زہریلا؟ مثال کے طور پر،
ایک بیوی جو جمعے کی رات خاموشی سے شوہر کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی ہے اور شوہر جو موبائل میں مصروف ہے، نیند میں گم ہے یا تھکن کا بہانہ بنا کر دور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بیوی کے دل کو نہیں، اس کی دعاؤں کو زخمی کر رہا ہے۔ اور ایک شوہر جو جمعے کی رات بیوی کے قریب آ کر صرف جسم نہیں، دل بھی چھو لیتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، تو وہ صرف لذت نہیں دیتا، وہ اپنے رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور رشتہ بھی ایک نعمت ہے، شوہر کا لمس، بیوی کی محبت، یہ سب شکر کے اعمال میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بیوی شوہر سے خوش ہو وہ اللہ سے راضی ہوتی ہے، اور جو شوہر بیوی کو خوش کر دے وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات جب تم شوہر کے پہلو میں لیٹتی ہو تو وہ صرف ایک جسمانی قربت نہیں ہوتی، وہ ایک عبادت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جس میں اگر نیت صاف ہو، دل میں محبت ہو اور لمس میں خلوص ہو تو وہ صرف لذت نہیں بلکہ رحمت بن جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو صرف ہم بستری کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی بندشیں کھولنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ جس طرح بارش کے قطرے سوکھی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ایسے ہی شوہر کے لمس کے چند لمحے بیوی کے دل کی مردہ زمین میں وفا، خوشی اور دعاؤں کے پھول کھلا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ رات یوں ہی خاموشی میں گزر گئی تو سمجھ لو تمہاری زندگی کا وہ صفحہ پلٹا نہیں جس پر اللہ نے تمہارے حق میں خوش نصیبی لکھنی تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو جمعے کی رات وہ تحفہ ہے جو ہر ہفتے تمہیں رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اسے غفلت، لاپرواہی، تھکن یا بہانے سے گزار دیا تو تم نے صرف ایک رات نہیں کھوئی، تم نے وہ موقع گنوا دیا جس سے تمہارا رزق بڑھنا تھا، تمہاری محبت گہری ہونی تھی، تمہارے دلوں میں سکون اترنا تھا اور تمہاری دعائیں قبول ہونی تھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ